على رسوله المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھتا تھا، جب ماں اور بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب ابھی یورپ میں اس بات پر تحقیق کی جا رہی تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقرات جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا عورتیں تو ایک پھندا ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ ہوتی جو عورتوں کی تذلیل پر ختم نہ ہوتی، اور کوئی صبح ایسی نہ ہوتی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتی۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت ہے، جو شفقت ہی شفقت ہے، اور اس ظالم معاشرے کے خلاف یہ کو تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کو بند کرو، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہے۔ یہ آواز کیا آئی، چاروں طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا، ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا فیشن تھا آج ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے کہ آپ اپنی وفات سے لے کر حجۃ الوداع تک اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے، مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کو ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ غرض یہ کہ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا، عورت اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت و محبت بنا دیا، عورت اگر بیوی ہے تو ایک طرف بھائی سے سکون قرار دیا، دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اس کو اسلامی بہن قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان سے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں، کسی دھرم میں نہیں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کے دیے گئے رفعت و عزت پر قربان ہو جاتی، لیکن افسوس ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کے ان عظیم احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے مخالف کام کر رہی ہیں، اسلام کے مقابلے مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور دن بدن آزادی نسواں کے جھوٹے لمبرداروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آزادی کے ان نام و نہاد دعوے داروں کو ہماری آزادی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ لوگ جو آزادی کے دعوے کرتے ہیں، عورت کو انصاف دلانے کے دعوے کرتے ہیں، پردے ان کے ساتھ گھر میں رہنے کو عورتوں کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں،
किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते? इन मासूम कलियों को मसलने वाले इन भेड़ियों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? हकीकत तो ये है कि इन नामो निहाद आजादी के दावेदारों को हमारी इज्जत और आजादी से कोई मतलब नहीं, बल्कि इनका मकसद था दुनिया में औरियानियत फैलाना, जिसमें वो कामयाब हो गए। इनका मकसद था औरत चरागे खाना से चरागे महफिल बने, और ये मकसद भी पूरा हो गया। इनका मकसद था इनकी तिजारत चमकाना, और वो भी पूरा हो गया। चुनांचे आज देखिए कि 1 रुपये के मामूली सामान पर भी औरत का आधा जिस्म खुला फोटो छापा गया है। हर अच्छी चीज से लेकर हर बुरी चीज पर औरतों के फोटो छापे गए हैं। इसका मकसद था, इसकी वजह ये थी कि ग्राहक उस सामान की तरफ मुतवज्जा हो। क्या हमारी माँ और बहनों की यही इज्जत है, यही आजादी है? अगर इसी का नाम इज्जत है और इसी का नाम आजादी है, तो बताइए जिल्लत के माना क्या है और रुसवाई का मफहूम क्या होता है? मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम औरतों को हकीकी आजादी इस्लाम ने ही दी है, और जिस आजादी की ये दुनिया वाले बातें करते हैं, वो आजादी नहीं, वो गंदगी है, धोखा है, फरेब है, और हमारे दीन और ईमान के खिलाफ है। ऐ औरत घर की जीनत तू रहमत है, तू बरकत है, हर मजलिस की तू रौनक है, हर फर्द बशर की इज्जत है। मोहतरम हज़रात, अपनी कदर पहचानो, इस्लाम की अजमत जानो और अपनी कदर को पहचानो और इस्लाम पर खुद को निसार करने का जज्बा पैदा करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।